دی نظر، آپ جو کہتے تھے وہ ہو کے رہتا تھا. تھوڑے سے صحابہ، نہ اسلحہ، نہ کوئی تیاریاں، لیکن ان میں ایک عظیم جو طاقت تھی صحابہ میں، ان کمزوروں میں، حضرت محمد مصطفیٰ. جب نظر جو اٹھی تو خندق کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس میں صحابہ بھوکوں سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور کافروں کے خلاف خندق کھود رہے تھے، جیسے مورچے کھودتے ہیں اس قسم کا. اور لڑائی میں، جنگ میں آقا کے ساتھ بھوک کا یہ عالم، پیٹ پہ اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک سے اتنا پیٹ دبا ہوا. اور آقا جی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور تواضع میں، محبت میں صحابہ کا ساتھ دیتے تھے. تو وہ بھی کھودتے تھے جیسے ان کے پاس اس زمانے کے آلے گینتیاں تھیں، آقا جی بھی کھودتے تھے. تو چنگاریاں نکلتی تھی جب آپ گینتی مارتے. کہا اس طرف سے روشنی اٹھی ہے، وہاں تک ہمارا ملک جائے گا. پھر گینتیاں مارتے، پھر کوئی چمک اٹھتی تھی، کیسے چمک نکلی ہے ادھر تک ہم لوگ پہنچیں گے، بشارتیں دیتے. جدھر بھی نظر اٹھی تھی اور بھوک کا یہ عالم، پیٹ پہ پتھر. اور بھوک کی وجہ سے ہیں جی سب پریشان تھے. ان پریشانی نبی مجبور نہیں تھے کہ یہ بھوکے رہتے تھے، جان کے وہ بھی بھوکے رہتے تھے. وہ چاہتے تھے تو پتھروں کو سونا کرتے، وہ چاہتے تو ہر چیز میں، ہر چیز کو ویسے ہی جو مرضیاں بنا دے، سب کچھ جنت کے کھانے کھلا سکتے تھے. ہاں جی، لیکن ان کو صبر آئے اور ان کو یاد رہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ مشقتیں اٹھائی ہیں، تو مجھے دیکھ کے ان کو صبر تحمل کا مادہ پیدا ہوگا. یہ آقا جی کی حکمت تھی ان کے ساتھ. آپ کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ مجبوری تھی. آپ جو چاہتے کرتے تھے، لیکن آپ نے اختیار کیا فقر کہ میری امت کے بھوکے یا مجبور لوگ ہوں تو ان کو یاد رہے کہ ان کے نبی نے بھی بھوکیں کاٹی اور ساتھ پتھر پیٹ پہ باندھے. تو اسی اثناء میں ایک صحابی آیا، ان کے دلوں میں بڑی شفقت تھی کہ ان کی طفیل ہمیں ایمان نصیب ہوا اور تربیت ہوتی ہے. اس کی بیوی نے کہا صحابی کو، اپنے خامند کو، کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا لیلا 1-2 کیلو کا، اگر ہم اس کو پکا کے رکھ لیں، اور آقا جی بھوکے رہتے ہیں، ہم سب بھوکے رہتے ہیں، لیکن ان کا ہمارا امتیاز ہے، اگر ہم کو سعادت مل جائے، تم جاؤ ان کو دعوت دے دو تو یہ تھوڑا سا 1-2 بوٹیاں وہ کھا لیں. وہ خوش ہوا. جو قصے کا لب لباب آقا کے پاس آیا، کہا کچھ عرض کرنی ہے. کان میں آستے سے کہا یا سیدی یا رسول اللہ. صحابہ جب بات کرتے تھے فدا ابی و امی کا لفظ استعمال کرتے تھے. آپ پہ قربان ہو ہمارے ماں باپ، پھر بات کرتے تھے. یہ عادتیں تھیں صحابہ کی. تو اس حساب سے جیسے اس کو آداب سے کہہ کے پھر کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کہہ لو. کہا گھر میں کچھ 1-2 چھوٹا سا لیلا تھا، ذبح کیا ہے، اگر آپ تشریف نہ 1-2 لقمے کھا لیں. آپ نے کوئی بات نہیں، کھا لیں گے. یہ نہیں سمجھے تھے ان کو یہ سارے جہاں کو کھلا سکتے ہیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا کائنات کی ساری دولت کنجیاں آقا جی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ان کو سکھانے کے لیے ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ مل کے رہتے تھے حالات میں، مجبور نہیں تھے. جب وہ کہہ کے ہٹا، آپ نے نگاہ کرم، جو انتہائی کرم، واقعی کرم، اس وقت شاید میں قسم قانون صحیح ہے ہم لوگ پر پڑ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ ان کی عنایت ہے. یہ لوگ ان کا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت. تو نظر کرم اٹھائی صحابہ کی طرف جو سارے بھوکے تھے. صحابی نے بھی سوچا کہ میں کیسے جا کے کھاؤں، یہ بھوکے رہیں، ان کو کیوں نہ کھلاؤں. دیکھا
اپنی راحت کو پسند نہیں کیا. کہا کہ میں تم کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، جائے تمہارے بھائی جابر آئے ہیں، ان کے گھر میں دعوت ہے، سب چلو خوب کھانا کھائیں گے. وہ سمجھ گیا یہ کیا ہو گیا. اس کے پیروں کے جیسے زمین نکل گئی. گھر میں گیا تو خوشی خوشی جانا چاہیے. بیوی نے دیکھا تو منہ لٹکایا ہوا کہ کیا خیر ہے. کہا اب تم انتظام کرو. کہا کیا ہوا؟ کہا ساری فوج آ رہی ہے. کہا تم نے اونچا تو نہیں بولا؟ بولا اونچا نہیں بولا، میں نے کان میں کہا. انہوں نے سب کو کہہ دیا گھر میں دعوت ہے، چلو چلو آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آئی. ہمارے ایک استاد سے، ان کے پاس شمائل ترمذی میں پڑھتا تھا، تو مریض کا ایک دم حال ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے فضل سے. وہ پنجابی کے ڈورے تھے جیسے، جس کا آخر جملہ تھا میں بھول گیا، کہ اس مریض پر جب پڑھا جاتا تھا تو اس میں ایک یہی جملہ تھا، محمد الرسول اللہ آیا اور جن ہو بھوت ہو بھاگ گیا. بیماری تھی، اس کا زور ٹوٹ گیا. محمد الرسول اللہ آیا. تو ادھر بھی ایسے ہوا کہ ان کے گھر میں پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ آیا. تو آپ سارے صحابہ کو، اس فوج کو جتنے عدد سے لے کے گئے. کہا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود تقسیم کروں گا. سب بیٹھے. وہ فوج مبارک آقا کے محبت والے، آپ شورا بوٹیاں نکال نکال کے دیتے جاتے تھے اور روٹیاں دیتے جاتے تھے. ساری فوج نے کھایا پیٹ بھر کر. پھر ادھر سے آپ تشریف لے آئے. اب بتاؤ یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کوئی معجزہ آپ سوچیں، خدا کی قسم ایمان لانے کے لیے بہت ہی کافی ہے. کہ ایسی دنیا نہ ہو سکتا، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کچھ سوچ سکتا ہے. خوب پیٹ بھر کے کھایا. جب وہ سب چلے گئے، انہوں نے کھولا ایسے دیکھا روٹیاں تو ایسے ہی پڑی ہیں. سالن کو دیکھا تو کیلو 2 کیلو فرسٹ کلاس ویسے ہی پڑا ہوا. تو ایک دوسرے سے بات یہ کیا بس یہ حضرت محمد مصطفیٰ. تو ڈرے ہوئے حیران ہو گئے، اتنا بڑا معجزہ، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. تو مطلب ہے اس بات پہ یاد آئی تو دل کہا کہ آپ کو سنا دوں. ان کی نظر جہاں اٹھے تو کتنا کرم ہوتا ہے. تو یہ بول رہا تھا بھائی کہ جب دنیا میں ان کی نظریں اٹھیں تو جادو کے زور ٹوٹے، کافروں کے زور ٹوٹے، رحمتیں آنی شروع ہو گئیں. جادوگروں کے جادوگر، وہ فارس کا میں آتش کدا برسوں صدیوں سے جل رہا تھا، خود ہی ٹھنڈا ہو گیا. بڑے بڑے معجزے آپ کو علماء سنائیں گے. اس وقت میری وسعت میں اتنا ہی اتنا بولوں، لیکن اتنا یہ میں ضرور کہوں گا، خدا کو واسطہ ڈالتے ہیں اس کی ذات کا، اس کو واسطہ ڈالتے ہیں حضرت محمد کا، کہ وہ اپنی اور آقا کی محبت ہمارے دل میں حقیقت میں سچائی کے ساتھ کوٹ کوٹ کر بھر دے انشاءاللہ. اور ہم میں سے جو وفات پائے صحابی بن کے پائے، بغیر دیکھے ان کو نہ مرے انشاءاللہ. اور خدا سے یہ سب سے پہلی تقاضۂ کرم میں یہ مانگتے ہیں. پھر روٹی بھی مانگتے ہیں، دال بھی مانگتے ہیں، بریانی بھی مانگتے ہیں، مچھلی بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں.